بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کاموں میں بھی مدد فرماتے تھے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، پس جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ حدیث بالا سے یہ بات سمجھ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اونچے مقام اور مرتبے کے باوجود اپنے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے خود ہی سی لیا کرتے تھے اور اپنی جوتی مبارک کو خود ہی مرمت کر لیا کرتے تھے۔ ایک تیسری روایت میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے کام کاجوں میں خود مصروف ہوتے تھے، یہاں تک کہ گھر کی بکریوں کا دودھ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نکالا کرتے تھے۔ ان تمام روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کیسی کمال درجے کی تواضع و عاجزی تھی کہ اتنے بڑے مقام پر کہ آپ صرف اس امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ رسولوں کے بھی رسول ہیں، اور صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ نے پورے عالم کا آپ کو نبی بنایا ہے، سارے جہان کا آپ کو نبی بنایا ہے، اور قیامت تک آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ آپ کے بغیر کوئی جنت میں داخل تک نہیں ہو سکے گا۔ آپ کی ہی رحمت کی دعا سے قیامت کے دن اللہ کا غضب رحمت کے اندر تبدیل ہوگا۔ اتنا اونچا درجہ تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے گھر کے کام کاج میں خود مصروف ہو جانا اور گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹانا، یہ آپ کی کمال درجے کی عاجزی اور ساری امت کے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا فوراً نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی مصروفیت جتنی مرضی ہو لیکن جب نماز کا وقت ہو تو پھر نماز کی فکر کرے، نماز قضا نہ ہونے دے۔ آپ ان تمام مصروفیات کے باوجود نماز کے وقت پر فوراً نماز کے لیے روانہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔